سالار سجل کو شادی کے لیے پرپوز کرے گا اور فائنلی سجل ہاں کر دے گی۔ دراصل سجل کی برتھ ڈے والے دن جب سالار اسے دیکھتا ہے تو بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دراصل رابعہ کے فورس کرنے پہ کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، سجل بہت اچھی تیار ہو کے آفس جاتی ہے اور پھر سالار کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ سجل کی تو آج برتھ ڈے ہے۔ اسے میٹنگ کے بہانے برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے لے کے جاتا ہے۔ سجل تو پہلے یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ سالار سر کو کیسے پتا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، اور اگلا حیرت کا جھٹکا سجل کو تب لگتا ہے جب سالار گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایک خوبصورت سی رنگ سجل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سجل، میرے آگے پیچھے لڑکیاں ہر وقت منڈلاتی رہتی ہیں کہ میں ان سے دوستی کر لوں، لیکن جب میں نے خود تمہیں دوستی کے لیے آفر کی اور تم نے ٹھکرا دی تو تب مجھے احساس ہوا کہ تم عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، اور پھر تمہاری شخصیت کی تمام خوبیاں جاننے کے بعد میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر رنگ سجل کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے ول یو میری می؟ سجل کو تو یہ سب کسی خواب سے کم نہیں لگتا، کیونکہ بہرحال سجل کو بھی سالار اچھا تو لگنے لگا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ لڑکوں سے دوستی کے خلاف ہے، لیکن اگر سالار جیسا جیون ساتھی اس کی زندگی میں آ جائے تو سجل سوچتی ہے کہ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھوں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سجل ہاں میں جواب نہیں دیتی، بلکہ سالار سے کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ رشتہ لے کے میری امی کے پاس آئیں، کیونکہ جو بھی ان کا ڈیسیژن ہوگا وہی میرا ڈیسیژن ہوگا۔ سالار کہتا ہے کہ یہ بھی میں کر لوں گا، لیکن فی الحال کیا آپ میری رنگ تحفے کے طور پہ ایکسیپٹ کر سکتی ہیں؟ پلیز اسے برتھ ڈے گفٹ سمجھ کے رکھ لیں۔ سجل جب گھر واپسی کی طرف جاتی ہے تو اس کے دل میں عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں، اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان فیلنگز کو کیا نام دوں۔ گھر پہنچ کے وہ سالار کی دی ہوئی رنگز کو دیکھتی ہے اور اسی دوران میں تابش سجل کی برتھ ڈے کا کیک لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب رابعہ اور تابش جب کیک لے کے سجل کے روم میں آتے ہیں تو سجل جلدی سے اس رنگ کو چھپا دیتی ہے۔ برتھ ڈے کیک کاٹنے کے بعد سجل تابش سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رابعہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو سجل اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ سالار نے آج اسے پرپوز کیا ہے۔ تابش تو کافی حیران ہوتا ہے کہ سالار جو کل تک سجل کو ٹیز کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ڈائریکٹ پرپوز کر دیا۔ بہرحال تابش سجل سے ہی پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے پسند کرتی ہو، جس پہ سجل تابش سے کہتی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تابش اس کے اور میرے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ تو تابش سجل سے کہتا ہے کہ میرے اور علیزے کے سٹیٹس میں بھی تو فرق ہے، لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کو تیار ہیں۔ اس لیے سجل میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر تمہارے دل میں سالار کے لیے کوئی گنجائش ہے تو تم اس پرپوزل کے بارے میں ضرور سوچو۔ اب آفس کے بعد سالار اور عمر ایک پارٹی پہ جاتے ہیں جہاں لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ عمر سالار کو کھوئے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے شاید وہ کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت تو ہے، کسے دیکھ رہے ہو؟ جس پہ سالار کہتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑکیاں خود ہی میری طرف کھینچی چلی آتی ہیں، جس کی طرف بھی ہاتھ بڑھاؤں وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ جس پہ عمر سالار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یو آر رائٹ، تو پھر یہ بتاؤ کہ سجل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا نا کہ یہ لڑکی تم سے کبھی دوستی نہیں کرے گی، تم نے تو چانس لیا تھا، دیکھ لو پھر اس نے تمہاری دوستی سے صاف انکار کر دیا۔ جس پہ سالار کہتا ہے کہ سالار کبھی بھی چانس پہ دوستی کی آفر نہیں کرتا، تم دیکھنا بہت جلد اس کا انکار اقرار میں بدلنے والا ہے۔ دوسری طرف تابش اور علیزے تو اپنی شادی کو لے کے بہت خوش ہیں، کیونکہ دونوں کی آپس کی غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی ہیں، لیکن ارجمند ہے جو اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بھی خوش نہیں ہے۔ اس کا پلان یہی ہے کہ شادی اتنی سادگی سے ہو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور شادی کے بعد وہ علیزے اور تابش میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ بالآخر علیزے تابش کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گی، اسی لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کا ایشو بنا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اپنے سوشل سرکل میں اب مزید باتیں فیس نہیں کر سکتی، کیا یہ پاسبل نہیں کہ صرف میری مینٹل ہیلتھ کی خاطر آپ اس شادی کو سادگی سے کریں؟ تیمور پاشا بھی اپنی بیوی کی ذہنی صحت کو توجہ دیتے ہوئے شادی سادگی سے کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، لیکن ارجمند ہے کہ وہ شادی تک بھی کوشش جاری رکھے گی کہ یہ شادی نہ ہو، اسی لیے تیمور پاشا کو بھڑکاتی ہے
کہ جتنی آپ اپنی بیٹی علیزے کو پاکٹ منی دیتے ہیں اتنی تو اس لڑکے کی منتھلی سیلری ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بیٹی اتنے کم پیسوں میں اس ڈربا نما گھر میں کیسے گزارا کرے گی۔ تیمور پاشا کو اپنی بیوی کی ذہنیت پہ بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اسے کوئی کرارا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ بیٹی کی شادی سر پہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کا ایونٹ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے بہت آرام سے ارجمند کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے علیزے کو دیکھا ہے، وہ اس لڑکے سے محبت کرتی ہے، لڑکا بھی خاصا معقول ہے، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا اور علیزے کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ادھر رمشا اپنی ماں کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سجل اپنے باپ تیمور پاشا کے ساتھ رہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری شادی سالار پاشا سے کروانی ہوگی۔ رمشا سوچتی ہے کہ ایک دفعہ میں سالار پاشا کی بیوی بن جاتی ہوں تو اس کے بعد تیمور پاشا کو پتہ چل بھی جائے کہ میں اس کی اصلی اولاد نہیں ہوں، تب بھی میرے سٹیٹس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ سوچ سوچ کے خوش ہے کہ جب امی خود پاپا سے میری اور سالار کی شادی کی بات کریں گی تو پاپا انکار کر ہی نہیں سکیں گے، اور جب پاپا سالار سے کہیں گے تو سالار بھی اپنے چاچو کی بات نہیں ٹال سکے گا۔ جبکہ رابعہ تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میں خود اپنی بیٹی کی شادی کی بات تیمور پاشا سے کروں۔ آخر کل کو تیمور پاشا کو یہ تو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ رمشا اس کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، اس کے بعد مجھے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر سوچتی ہے کہ شاید سجل کے لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، کیونکہ ایسے اگر رابعہ سجل کو ساری سچائی بتاتی ہے تو رمشا اپنی جان پہ کھیل جانے کی دھمکی دیتی ہے، ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے۔ لیکن رمشا نے رابعہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری شادی سالار سے ہو گئی تو سجل کو میں خود اس گھر سے تیمور پاشا کے گھر لے کے جاؤں گی۔ اور ادھر احمد اپنے دوست کے سمجھانے کے باوجود بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ اس رمشا کی سچائی تو سب کے سامنے لا کے ہی رہے گا، اور جو کچھ اس نے احمد کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ بھی لے کے رہے گا۔ احمد کا دوست جب اسے کہتا ہے کہ تیمور پاشا کے گارڈز تمہیں جان سے مار دیں گے تو احمد کہتا ہے ایک دفعہ میں اپنا بدلہ لے لوں، اس کے بعد جان سے بھی چلا جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے رمشا کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی بائک اس کی گاڑی کے سامنے جا کے روک دیتا ہے۔ گاڑی کو یکدم بریک لگتی ہے اور رمشا جب تک سنبھلتی ہے تو سامنے احمد کو دیکھ کے اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ڈر، خوف اور غصے کے ملے جلے اثرات کے تحت اپنے ڈرائیور سے کہتی ہے کہ گاڑی کیوں روکی، بھگاؤ گاڑی، جس پہ ڈرائیور کہتا ہے میڈم آپ دیکھ نہیں رہی کہ سامنے وہ لڑکا کھڑا ہے؟ تو رمشا کہتی ہے گاڑی بھگاؤ اور کچل دو اس کو اپنی گاڑی کے نیچے۔ لیکن رمشا کو نہیں پتا کہ وہ جو بہت ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے بہت جلد احمد اس کے پر کاٹ کے زمین پر پٹخنے والا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کسے رمشا کے برے انجام کا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔